بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ شب براءت ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس شب مبارکہ کے حوالے سے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی کہ یہ شعبان کی 15ویں شب ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو جہنمی ہیں انہیں جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سلفاً خلفاً اگر دیکھا جائے تو اس شب کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے، اور ہمارے اکابرین رحمہم اللہ اس شب میں عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج بھی امت مسلمہ اسے بڑی رات کے طور پر مناتی ہے، اور یہ بات بڑی ظاہر و باہر ہے کہ کوئی بھی اس رات میں عبادت کو فرض یا واجب نہیں کہتا، نہ سمجھتا ہے۔ نفلی عبادات کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، محافل ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، نعت خوانی ہوتی ہے۔ تو چند ہمارے وہ لوگ کہ جو شب براءت کی حقیقت کے عنوان سے ان عبادات کرنے والوں پر طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں، انہیں احتراز برتنا چاہیے۔ ویسے ہی شعبان المعظم وہ عظیم مہینہ ہے کہ جسے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اس ماہ مبارک میں بہت کثرت سے روزے بھی رکھا کرتے تھے۔ اسی لیے ہمارے ہاں 15 شعبان المعظم جسے بڑا دن کہہ دیا جاتا ہے عرفاً، اس دن روزہ رکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو لوگ عبادات کر رہے ہوں، جو ریاضات کر رہے ہوں، ان پر غیر ضروری طور پر تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے ہی امت عبادات سے دور ہے، اب اگر اس ماہ مبارک میں اس بڑی رات میں کوئی عبادت کر رہا ہے تو اس میں شرعی طور پر کوئی مضائقہ اور کوئی قباحت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اس شب قبرستان جانا سنت ہے۔ اسی لیے کروڑوں کی تعداد میں ملک پاکستان میں خاص طور پر لوگ اپنے مرحومین کی قبر پر جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس میں بھی شرعی طور پر کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور ایصال ثواب نصوص قطعیہ سے ثابت ہے اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے۔ البتہ جب قبرستان جائیں تو چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ قبر پر اگربتی نہ جلائی جائے، قبر پر موم بتی نہ جلائی جائے، قبر پر غیر ضروری طور پر پانی کا چھڑکاؤ نہ کیا جائے، اس سے میت کو کوئی نفع نہیں ہوتا۔ البتہ جو پھول کی پتیاں ہیں وہ ڈالی جا سکتی ہیں۔ پھر جیسے ہمارے شہر کراچی میں قبرستان بہت کنجسٹڈ ہیں، بعض جگہوں پہ تو راستہ ہی نہیں ہوتا، تو اپنے مرحوم یا مرحومہ کی قبر تک پہنچنے کے لیے کئی قبروں پر سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ شرعی طور پر ناجائز ہے، اور میت کو، مردے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قبرستان کے باہر ہی کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی کر دیں، ایصال ثواب کر دیں۔ جبکہ خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ قبرستان خواتین کا جانا جائز نہیں ہے، اور اس کی کثیر وجوہات ہیں کہ فتنوں کا دور ہے، اور قبرستان میں جانا پھر عمومی طور پر خواتین جو ہے وہ رونا دھونا بہت زیادہ عمومی طور پر خواتین کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ بھی سارے معاملات اس میں آ جاتے ہیں۔ تو خواتین اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ایصال ثواب کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے قبر پر کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میت کو پہنچاتا ہے۔ تو بہرحال شب براءت میں عبادات کا خاص اہتمام کریں، محافل ذکر میں شرکت کریں، نوافل ادا کریں، اگر قضا نمازیں باقی ہوں تو قضا نمازوں کو ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگیں، اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا مانگیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ